تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتائے گا کہ ہم اس ٹیکسٹ بک کو, اس گائیڈنس کی کتاب کو کیسے پڑھیں اور کیوں پڑھیں اور کس طرح پڑھیں. سورہ نحل 16 اس کی 98 اور 99 اور 100 میں پہلے ساری آیت پڑھ دوں عربی اور اس کے معنی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بس جب تم قرآن خاص پڑھائی کو پڑھو بس شیطان رجم کی وجہ سے اللہ کی پناہ چاہو. بے شک ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں ہرگز اس کی سلطانیت نہیں چلتی. اس کی سلطانیت تو صرف ان پر نہیں چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیچر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح پڑھو. ذریعہ سنت رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں آیتیں پتہ چلی ہیں. یہ اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو اور پھر ہم اس قرآن کو ہم آج غور و فکر کر رہے ہیں اور گائیڈنس ہمارے لیے. تو یہاں لگا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, پس جب تو یعنی محمد رسول اللہ سے خطاب کرے گا, جب آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. کیونکہ ہم سب کو جانتا ہے. اب اس وقت شیطان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں نے ابھی لیکچر دیا ہوا ہے اس کا کہ قرآن شیطان کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ ہم شیطان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم کو پتہ ہونا چاہیے آیات سے کہ شیطان کس طرح وہ ہم سب کو گمراہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے. لیکن ایک اپیرنٹلی ہم سب جانتے ہیں شیطان لفظ سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس کے بارے میں صحیح کانسیپٹ جب پتہ چلے گا جب آپ قرآنی آیت سے شیطان کی بارے میں جب اللہ تعالیٰ وضاحت کرے گا تو ایکچولی آپ کو شیطان کے بارے میں پتہ چلے گا بظاہر. لیکن ابھی فی الحال یہ سمجھے کہ ہمیں یہ معلوم ہے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے. ایک موٹی سی بات تو آپ کو سب کو معلوم ہے. تو کیونکہ آپ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب کو گمراہ کرے گا شیطان ہر زمانے میں, اور اسپیشلی قرآن جب پڑھیں گے آپ, قرآن جب پڑھیں گے پڑھائی, اس کو نہ پڑھنے کے لیے پوری طاقت کا زور لگائے گا وہ. اس کی وجہ سمجھے کیوں؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے اللہ کی کتاب جو کہ قرآن شیطان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے, یہ بقیہ پیغمبروں کی پرسنالٹی ہے, یہ ایمان والے ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ نصارہ ہیں, یہ کافر ہیں, یہ منافق ہیں, اور یہ ابلیس شیطان ہے. یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرائے گا. آپ ہو سکتا ہے اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں تو صحیح راہ پر ہوں. تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھیں گے. تو قرآن نہیں پڑھنے دیتا نمبر 1 شیطان, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جس دن آپ نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی, ابلیس شیطان ایکسپوز ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کر دیا دا پری ریکوزٹ بیفور یو ریڈ دا قرآن. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, پر جب بھی پڑھو قرآن, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. تو ہم پڑھتے ہیں سب کے سب مل کے, جب بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان جس پہ رجم کیا گیا. لیکن آپ سمجھ رہے کہ اس کے کہنے کے پیچھے مین کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جاؤں کہ شیطان جو ہے, میں نے کہا اس کا موضوع الگ ہے, وہ جیسی آپ پڑھنے بیٹھیں گے اللہ کے کلام کو, جتنی پرابلم یا پرابلمیٹک آپ کو بنائے گا وہ شیطان. خیالات میں سب سے پہلے تمہیں عربی نہیں آتی ہے, تم قرآن نہیں سمجھ سکتے, تمہارے پاس نالج تھوڑی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے. اور باقی دنیا میں اتنی موٹی موٹی کتابیں یاد کرے چلے ہیں, رات بھر امتحان دینے کے لیے پڑھے چلے جا رہے ہیں, ہیوج والیومز. آپ جب ڈگریز اٹھا کے دیکھیں جس نے پڑھائی کی ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, یا آپ کسی بھی ڈگری اٹھا کے دیکھیں, ایک کتاب ہے آپ کی, ایک کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں آپ. قرآن تو یقین کریں ایسی پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی اور آپ نے رٹا ہوا ہے, سمجھا ہوا بھی ہے, اور اس کتاب کو آپ باقاعدہ پڑھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے. تو یہ کس نے کر دیا آپ کو ایسا؟ یہ آپ کو کس نے بنا دیا ایسا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب بھی پڑھو قرآن کو پڑھو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کیونکہ یہ نہیں سمجھنے دے گا آپ کو
He is your enemy. Basically, he will not let you understand the book because he will be exposed. وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ کس نے روک رکھا ہے آج تک آپ کو. وہ تھوڑی روک رہا ہے, انسان خود نہیں روکو. ہمارے ساتھ شیطان ملوث ہے, کنٹینیوس اٹیچ ہے, وہ روکے جاتا ہے. ہر انسان کی بات ہو رہی ہے, یہاں اسپیسیفکلی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, ہم سب. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ, تو ہم اعوذ باللہ جب کہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں, تو اپنے دل اور دماغ کے ہر گوشے کے اندر یہ بٹھائیں کہ جب میں یہ پڑھوں گا آیات اور اس کی جو معنی سامنے آئیں گے تو مجھے شیطان نے ان کے بیچ میں کراس کرنا ہے اور مجھے یہی ریلائز کرنا ہے تم غلط سمجھ رہو, تم اتنے عقل مند, تم گناہ گار ہو, تم فلانے ہو, تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. باقاعدہ بیچ میں بیریئر لے آئے گا. وہ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے آپ فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, تیری بات نہیں سنوں گا میں. اللہ کی آیتیں, اسپیکٹیکلز لگائے بیٹھے ہم شیطان کے, بلیو کریں. اینک کا مطلب وہ جو سمجھا رہا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں آیت کو. آیت ایسے ہٹا کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کلیئر نیکڈ سمجھیں آیت کو, ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے, ناٹ کہ وہ اس نے کیا سمجھا رکھا ہے آپ کو, تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں ایسے کنفیوژن کریٹ کیے چلے جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, بے شک ہرگز اس شیطان اس پہ سلطان اتھارٹی نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, جن کو معلوم ہے کہ اللہ کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ غور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے, اس پہ توکل کر رہے ہیں. یو آر ٹرسٹنگ ان اللہ, اور ایمان لا رہے ہیں, بلیو کر رہے ہیں, تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی اتھارٹی, سلطانیت نہیں چلے گی, نہیں کچھ کر سکتا وہ. لیکن اس کی اتھارٹی کس پہ, انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون, اس کی اتھارٹی یا اس کی سلطانیت ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں, سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کی بات جیسے آیت پڑھی, یہ تو وہ بتائے گا, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کوشچن آنسر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ان کو بلیم نہیں دوں گا, ہر ایک کے ساتھ پرابلم, وہ اپنے سوال جو کرے وہ اس کی پروگرام ہے, وہ اس نے پروگرام کیا ہوا ہے, انکانشیسلی وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. مگر ہر آیت سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. لیکن آپ یہ سمجھ لیں, آپ اور شیطان کو فرق کرنا سیکھیں, کیونکہ ہم اتنے ملوث ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ ہر انسان کا قرآن سے شروع دن سے نہیں کانٹیکٹ ہے. پہلا کانٹیکٹ وہی ہے, بچپن سے ہمارا کانٹیکٹ ہے اس کا, جوان ہو گئے ہم, اس نے ہمیں اچھا خاصا پکڑ رکھا ہے, مضبوط ہاتھ ہے اس کے, اتنے آسانی سے چھٹکارا نہیں ہو جائے گا. آپ اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے, ایسا قرآن کی آیت وضاحت کر دیں گے تو آپ وہ پکڑ کے رکھے گا. تو باقاعدہ اس کے ساتھ کافی حد تک زندگی, پوری لائف تک اس کے ساتھ تعلقات, جھگڑا فساد چلتا رہے گا آپ کا. کبھی وہ گرا دے, کبھی آپ کو گرا دے گا کھٹاک سے. ابھی تو ہم نیچے گرے ہیں, ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ابھی تو ہمیں نیچے گرا رکھا ہے اس نے. جب آپ اس کو قرآن سے وضاحت کریں تو وہ نیچے آئے گا, لیکن پھر وہ دوسرے طریقے سے وار کرتا ہے. بہت طریقے اس کے پاس, بے پناہ طریقے ہیں, سمجھ لیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے اتھارٹی, سلطان کس پر ہے, وہ جو اس کو دوست بناتے ہیں یا اس کو سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ نے پری ریکوزٹ بتا دیا کہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم, یعنی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے دیکھیے پھر کیا کرنا ہے ہم نے. سورہ علق 96 چیپٹر ہے, اس کی 1 to 5 آیت. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا, اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا. پڑھ اور تیرے رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا. دیکھیے یہ آیات مروجہ طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, آپ کو واقعہ معلوم ہے, آپ کو اس کے پیچھے واقعہ معلوم ہے, سب کو, سب جانتے ہیں نا کہ کس سے کہا جا رہا ہے, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہم ڈسکشن میں اس لیے لا رہے کہ اس پہ خدا نہ خواستہ ڈاؤٹ نہیں ہو تو چلو ہو گئی بات. سوال یہ کہ ابھی ہمارے لیے کیا ہے, جو جتنی دیر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اپنے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. واٹ از دا پرپز. یہ کمانڈ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. کس کی بات ہو رہی ہے, خلق الانسان من علق, انسان کو تخلیق کیا جونک سے. تو کس سے کہا پڑھنے کو, تھرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایڈریس کس سے کو کیا, انسان کو, کہ انسان جسے جونک سے تخلیق کیا اس سے کہا پڑھ, وہ لا اقرا بنا ہوا ہے.
اب پڑھنا سمجھانا پڑ رہا ہے, 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں مثالیں. پڑھنا means with understanding. کیا کہتے ہیں اس کو, پیرٹ, جس طرح پیرٹ کو کرائمنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے, انگریزی کا ورڈ کرائمنگ, رٹافیکیشن, اردو میں ایک بنایا ہوا شاید, پتہ نہیں صحیح ہے لفظ ہے غلط لفظ ہے. میں بات کر رہا ہوں اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ, اینڈ ریڈ مطلب وتھ انڈرسٹینڈنگ ان آل ڈکشنریز آف دا ورلڈ. پڑھنا کا مقصد ہی سمجھ کے پڑھنا. پڑھنے کا یہ مقصد تھوڑی کہ میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا صاحب, مجھے پتہ ہے ایک عربی میں تو سمجھ رہا ہوں, لیکن جو لوگ نہیں سمجھ رہے عربی وہ تھوڑی سمجھ رہے کیا بولا میں نے. تو اس میں بولا جا رہا ہے اقرا مطلب پڑھ, بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق, تخلیق کے انسان کو علق سے, جونک سے, اس سے کہا اللہ نے پڑھ. اب یہ پڑھنے کا جب کہا تو کہا رب کے نام کے ساتھ. پہلے کیا کہا تھا, جب بھی پڑھو قرآن تو کیا کرو, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے سے. یہاں کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ, تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سٹیپ, اعوذ باللہ کے بعد کیا کہتے ہیں آپ, اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں لکھا کمانڈ میں اپنے رب کے, اقرا بسمی ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ, تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. پہلے کا اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے سے, اور یہاں کا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسمی ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. پہلے اعوذ باللہ سمجھ میں آئی آپ کو, اب بسم اللہ. لیکن پھر بسم اللہ میں بھی سمجھانا پڑے گی بات کہ صحیح ہے بسم اللہ, کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ, ہر جگہ بسم اللہ کہا جا رہا ہے, صحیح ہے. سمجھ تھوڑی دیر کیوں کہہ رہے ہیں آپ, میننگ آپ کو ٹرسٹ ٹوٹل اللہ پہ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. پڑھتے وقت آپ کیا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اسے. اب کوئی خیال انسان کا جب آئے گا تو اس کو وہیں بریک کر دیں. اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے وجہ سے, تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوں میں. اللہ کے نام کے ساتھ کا مطلب اللہ کے ساتھ ہوں میں, تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. آپ کو جب یہ خیال ہو کہ بھائی یہ جو ہے, یہ جو فلانے صاحب ہیں یہ سمجھا دیں گے, یہ ان کی تفسیر پڑھ لوں, یہ ان کی فلانے, تو وہ آپ کو اللہ کی بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کے ساتھ اس کو شرک نہیں کر سکتے آپ. اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو میری سائیکی میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں, وہ سمجھائے گا مجھے. وہی الرحمن علم القرآن, وہی علم دیتا ہے قرآن کی. خلق الانسان, اسی نے انسان کو تخلیق کیا, اسی سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. انسان کو تخلیق کیا جونک سے, اس سے کہا پڑھنے کو. اب یہ وہ کہہ رہے آپ نہیں پڑھ رہے, کیوں نہیں؟ وہ پھر وہی میں بتا رہا ہوں کون ہے جو آپ کو نہیں پڑھ, وہ ہے شیطان. پھر آگے کہا اقرا وربک الاکرم, دوبارہ کہا اقرا, ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, پڑھ تیرا رب اکرم ہے, کرم کر دے گا. جب پڑھیں گے تو کرم ہوگا نا. اور پھر وہی بات, پڑھنے کا مقصد ہے وتھ انڈرسٹینڈنگ. یہ پڑھنے کا مقصد تھوڑی میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں ایک سپارہ, اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. پڑھنے کا مطلب وہی اقرا وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب اکرم ہے, کرم کر دے گا. پھر کہتا ہے الذی علم بالقلم, اسی نے علم دیا قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ علم دینے کا کیا مقصد ہے کہ آج آپ دیکھیے لکھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں نا, لکھنا ہے کہ پینسل اٹھائیں, آپ پین اٹھائیں, آپ لکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بچپن سے ہے نا یہ پڑھ رہے لکھ لینگویج کی, یہ لینگویج لکھنا اور یہ سب لکھ رہے ہیں آپ, قلم سے لکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کبھی آپ نے دیکھا بندر کو, بن مانس کو کرتے ہوئے؟ یہ لکھنا پڑھنے کی جو کوالٹی ہے اللہ نے سکھائی ہے. علامہ الذی علم بالقلم, اسی نے قلم کے ساتھ لکھنا آپ کو علم دے دیا اس کا, تو آپ لکھتے ہیں. ہر بچوں کو پتہ ہے یہاں سے پکڑ رہا ہے, اور اگر ہاتھ خراب ہے تو پاؤں سے پکڑ کے لکھ لے گا, پاؤں خراب دونوں پاؤں تو یہاں سے پکڑ کے لکھ لے گا. کل لکھنا جانتا ہے, لکھنا سیکھ لے کر. وہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ کہتا ہے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, مطلب یہ میرے اندر علم تھا, اس کی میرے اندر وہ دے رکھی اللہ نے, میں نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ایوری ہیومن بینگ کو اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھا دیا. اللہ علامہ بالقلم, قلم کے ساتھ اسے علم دے رکھا ہے. پھر کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم, علم دے دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. یہ علم جو انسان کو جو دے گا جو نہیں جانتا, کون سا علم دے گا؟ وہ کون سا علم ایسا دے دے گا جو نہیں جانتا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے. تو اقرا 2 دفعہ جب کہا اس نے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پھر کہا اقرا وربک الاکرم, پڑھ تیرے رب اکرم ہے, کرم کر دے گا.
پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا جونک سے. جب دو چیزیں اللہ نے کہا پڑھ تو پھر الٹیمیٹلی علم دے گا اللہ تعالیٰ جو آپ نہیں جانتے. تو آپ یقین کیجئے, میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پوری زندگی جو آپ مذہب کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں, موسٹ آف دا تھنگس وہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. جو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں. ایک ایگزامپل دوں گا, یہاں پر کوئی آدمی میں کہتا ہوں جس نے قرآن نہیں پڑھا مائنوں سے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کتنے اصحابی کتنے پیغمبر ہیں قرآن میں مینشن. پیغمبر کا کیا سٹیٹس ہے ہماری نظر میں؟ اللہ کے بعد کس کا سٹیٹس ہے؟ رسول اور نبیوں کا سٹیٹس مانتے ہیں آپ؟ اللہ کے بعد مانتے ہیں نا؟ یا جتنے آدمی بیٹھے کوئی نہیں بتا سکتا کتنے رسول اور نبی ہیں. تو اللہ کہہ رہے علم الانسان ما لم یعلم, ہم علم وہ دیں گے جو تم نہیں جانتے. ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم وہی سنتے آ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں, اور جو اللہ بتا رہا ہے کچھ اور بتا رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ کتنے نبی ہیں جو اللہ کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں کو ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون, ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون, اور ہم مسلم ہیں اللہ کے. تو رسولوں کے نام ہی نہیں پتہ میں, اور ہر رسول کی اتباع کرنی ہے ہم نے, انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا اتباع کریں گے؟ مگر جن کا پتہ ہے, جن لوگوں کے بارے میں ہم نام لیتے ہیں, پھر وہ اصحابہ کے پھر بزرگان دین ہیں, پھر تبع تابعین ہیں, اور پھر آج کل بہت سارے لوگوں کے سب کے نام پتہ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے صاحب, ان کی کتاب پڑھی آپ نے, وہ یہ بتا رہے تھے. ان بزرگ کو دیکھا آپ نے؟ انہوں نے یہ سمجھایا. کیا اللہ کا نام دیکھا آپ نے؟ نہیں, وہ نہیں دیکھا. ابھی میں بائبل پہ ریسرچ کر رہا ہوں آج کل, دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں, دوسری ان کی کتابیں پڑھ رہا. میں تو صحیح ہوں, وہ اللہ کا شکر, پڑھنے کے وقت آیا قرآن. جب حیرت امیزنگ بات بتا رہا ہوں کہ میں ایسے انٹلیکچوئل لوگوں کو ملا ہوں, بلیو کریں, میں ان کا ٹاپ کلاس ان کی ریٹنگز ہے, ٹاپ کلاس اے. قرآن نہیں پڑھے ہوئے, بائبل پڑھی ہوئی ہے, بھگوت گیتا پڑھی ہوئی ہے, دوسری کتابیں پڑھ رہا ہے. میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا, یہ اس سے گائیڈنس کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنا پڑھ لیں بھائی, وہ تو صحیح ہے, وہ تو پتہ ہے اللہ کی کتاب ہے تو صحیح ہے, لیکن دوسرے کے مذہب دیکھیں نا وہ کیا کر رہا ہے, ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو, جیسے قرآن کا سب پتہ ہے. تو یہ بات ہے صاحب, علم الانسان ما لم یعلم, علم دے دے گا انسان کو جو وہ ہرگز نہیں. ہر وہ بات جب آیات سے آپ کو وضاحت ہو, تو میں آپ سے کہوں, اگر فرض کریے آپ سے کوئی سوال کر لے, کوئی آپ یہ چیز کیوں بلیو کرتے ہیں, یا ایسی بات ایسی کیوں ہے, تو آپ کے پاس آیات ہونی چاہیے ایز اے پروف, ایز این ایویڈنس کہ فلانی آیت میں لکھا ہے اس لیے میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اور اب تک جو اللہ کہہ رہا ہم علم دے دیں گے انسان کو جو وہ نہیں جانتا, وہ علم ہے. جب آپ پڑھیں گے قرآن تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی آیت سے جو آپ کو پتہ چلے گا, جو آپ کو پتہ یہ ضروری ہے, وہ جو ضروری باتیں پتہ چلیں گی, وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا, جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے.